مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب دا بک آف پرووربس اور اس کا 29 باب 29 چیپٹر اور اس کی فرسٹ ورس پہلی جو آیت ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ آئے ہم خداوند سے ہدایت مانگے، اس کی حضوری میں آئیں، اس کے سامنے جھکیں تاکہ خداوند ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی بڑی حکمت عنایت کرے۔ وہ حکمت جو خداوند کی طرف سے آتی ہے، وہ حکمت جو پاک روح عنایت کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کلام کو سمجھیں، اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے والے ہوں۔ مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اس امثال کی کتاب میں بہت سی خوبصورت باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس بھی آیت کو ہم پڑھتے ہیں وہی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے، ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑی عقل کی بات ہے، کیونکہ اس میں حکمت بھری ہوئی ہے۔ خداوند کی حکمت سے یہ کلام بھرا ہوا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہے، جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ کیونکہ خداوند ہمیشہ اسی کو تنبیہ کرتے ہیں جس سے وہ پیار کرتے ہیں۔ خداوند جس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں اس کو کوڑے بھی لگاتے ہیں، اس کو تنبیہ بھی کرتے ہیں اور اس کی جان کو وہ ہلاکت سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کی شادمانی اس میں نہیں کہ ہماری ہلاکت ہو۔ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا شریر اپنی شرارت سے باز آئے گا تو جیتا نہ رہے گا؟ وہ اپنے سارے رستوں سے اگر باز آ جائے تو وہ بے شک عمر کی درازی پاتا ہے اور زندگی پاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو بار بار تنبیہ پا کر بھی اس بات کو معلوم نہیں کر پاتا کہ خداوند جو ہے وہ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں یا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں یا اپنی طرف موڑنا چاہ رہے ہیں، میں اپنے رستوں کو جانچوں، میں اپنی باتوں کو دیکھوں، میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا مجھ میں کوئی گناہ تو نہیں، کیا میں بدی میں تو نہیں، کیا میں بدی میں گھرا ہوا تو نہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو بچا لے، معافی مانگ لے، خداوند سے توبہ کر لے، تو خداوند اسی وقت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یسوع کا لہو اسی وقت اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اور وہ شخص تنبیہ پا کے زندگی بھی پاتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں بہت خوبصورتی سے لکھا ہے کہ میں جیوں گا، مروں گا نہیں، کیونکہ خداوند نے، اور اس کے کاموں کا بیان کروں گا، کیونکہ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی ہے لیکن اس نے میری جان کو موت کے حوالہ نہیں کیا۔ بے شک جب ہم اس کے آگے گر جاتے ہیں، جب ہم اس سے پورے طور سے مانگ لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، شکستہ دل لے کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر خداوند سے بار بار تنبیہ پا کے ہم ایموشنل ہو کے تھوڑی دیر کے لیے توبہ کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی تاریکی اور تاریکی کے کاموں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، ہم اب تک دن کے فرزند نہیں ہوتے، اب تک نور کے فرزند نہیں ہوتے، ہماری زندگی سے ہلاکت نہیں جاتی، پھر ہماری زندگی میں گناہ اسی طرح شامل رہتا ہے، تو پھر ہلاکت ہمارے باعث بنتی ہے، ہلاکت ہماری زندگی میں آتی ہے، کیونکہ خداوند بہت سارے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم بچ جائیں۔ جب تک خداوند ہم میں روشنی کی کوئی تھوڑی سی امید بھی دیکھتے ہیں، خداوند بار بار ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ میرا مصرف بیٹا میری طرف لوٹ آئے، میری بیٹی میری طرف لوٹ آئے، تاکہ میں اس کی جان کو ہلاکت سے بچا لوں، میں اس کو تنبیہ کروں اور یہ بچ جائے۔ لیکن ہم بعض دفعہ خداوند کی آواز کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کی آواز کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا رہتا ہے لیکن ہم اپنے دروازہ کو کھولنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم بہت اور ساری چیزوں میں مگن ہیں، کیونکہ ہمیں بہت ساری اور آوازوں نے گھیرا ہوا ہے، اور جب ہم دنیا کے اس بے تحاشا شور میں گم ہیں تو ہمیں خداوند کی وہ آواز جو آہستگی سے پکارتی ہے ہمیں کبھی بھی نہیں سنائی دے پاتی۔ آج ہم غور کریں اپنی زندگیوں پہ
کہ کہیں ہم تنبیہ پانے کے بعد بھی گناہ میں تو نہیں ہیں، کہیں ہم خود کو فریب تو نہیں دے رہے، کہیں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں میں تو خداوند کو جان گیا ہوں یا جان گئی ہوں، میں تو کلام کو جانتی ہوں، میں تو کلام کو پڑھتی ہوں، میں تو خداوند کے رستوں پر چلتی ہوں، لیکن جب ہم دیکھیں تو دل کے کونوں میں، دل کے بہت سارے کونوں میں گناہ نے گھر کیا ہو، اور زندگی میں اب بھی بدیاں چل رہی ہوں، زندگی میں ابھی بھی بدی ہو، لیکن ہم اس بدی کو بدی نہ سمجھ رہے ہوں، بلکہ یہی کہیں کہ یہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ تو نارمل ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہم زندہ کیسے رہیں گے، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں زندگی میں۔ اگر انہی سب چیزوں کو لے کے چلیں گے تو پھر ہلاکت ہمارا باعث بنے گی، کیونکہ ہمیں زندگی انسانوں کو دیکھ کے نہیں جینی، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں جینی، ہم اس دنیا میں اپنے خداوند کی مرضی سے لائے گئے ہیں، ہمارا تخلیق کرنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا خداوند ہے، سو ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق جئیں، ہم اپنی زندگی کو اپنے خداوند کے مطابق جئیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے خداوند کی تخلیق ہے ہم، سو ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے آج اپنی زندگی کو نہ جئیں، ہم آدمیوں پہ بھروسہ نہ رکھیں، ہم آدمیوں کی حکمت سے نہ چلیں، کیونکہ جب ہم آدمیوں کی حکمت سے چلتے ہیں، انسانی حکمت کو کچھ سمجھتے ہیں، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں پھر نظر آنے والی چیزیں ہی صرف دکھائی دیتی ہیں، اور وہ چیزیں، وہ برکتیں جو خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ چیزیں جو آسمانی بادشاہی ہے، وہ جو خداوند کی چیزیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہم ان کا یقین بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ آج ہم انہی چیزوں میں گم ہیں جو عالی شان ہیں، جو دکھائی دیتی ہیں، جن کو دیکھ کے ہم دوسروں کو دکھا سکتے ہیں، جن کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں، سو ہم ان چیزوں سے نکلیں اور اپنے خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، کیونکہ خداوند نے ہمارے لیے وہ چیزیں بھی پیدا کر دی ہیں جو نہ انسانوں کی آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ اس کے کانوں نے سنی ہیں، لیکن وہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں، سو آج ہم اس ایمان سے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیں کہ خداوند نے ہمارے لیے جو چنا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، وہ سب سے بہتر ہے، آج ہم اس کی مرضی کو دیکھ کے جب چلیں تو ہم اس کی صرف شکر گزاری ہی کریں گے، کیونکہ جب ہم اس کی مرضی کو جان لیتے ہیں تو ہم اس کی شکر گزاری کرنا سیکھ لیتے ہیں، آج ہم اس کی شکر گزاری کرنا سیکھیں، چاہتا کہ ہم ہلاکت سے بچے رہیں، تاکہ ناگہان برباد نہ کیے جائیں، کیونکہ پھر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ بار بار تنبیہ پانے کے بعد بھی اگر ہم انہی کاموں میں مگن رہیں اور گردن کشی کرتے رہیں اور اسی جوے میں جتے رہیں اور اپنے کاموں میں مگن رہیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، سو بربادی ہمارا نصیب ہوگی اور ہمارا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے آج آپ کو بڑی برکت دے، اور ہم سب تنبیہ پا کر اپنے خداوند سے معافی مانگے، سچی توبہ کریں اور خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈیں۔ آمین۔